صلی اللہ علیہ سیدی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت الجماعت کی وہ شان اور عظمت ہے کہ یہی تو وہ جماعت ہے، نجات والی اور کامیابی والی جماعت ہے، اور اسی جماعت میں تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اسی بھی جماعت میں ملتے ہیں، اور تمام بزرگوں کا اور تمام اولیاء اللہ اور تمام محدثین کا یہی نظریہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے، اور یہی جماعت کامیابی ہے، اور یہی جماعت اہل سنت والجماعت میدان محشر میں جنت میں داخلہ اسی جماعت کو ہوگا۔ اور وہ حدیث پاک جب آپ نے جو سنا ہے کہ 72 تو جہنم میں جائیں گے سوائے ایک، وہ جماعت ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جو جماعت کو مانتے ہیں، یعنی کہ نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت، اس کو اگر ملائیں گے تو یہ اہل سنت والجماعت یہ نام منتخب ہے۔ اس لیے کہ ہمارے تمام بزرگوں نے اہل سنت الجماعت سے وابستہ رہنے کی تلقین بھی دی ہے، اور اسی جماعت کے ساتھ رہنے کا ہم کو بھی حکم دیا ہے، کیونکہ اہل سنت الجماعت ایسی جماعت ہے جس میں اللہ رسول ہمیں حکم دیا ہے، اور یہی اہل سنت الجماعت کے متعلق قرآن مجید و فرقان حمید میں 4 پارے میں آیا ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، میدان محشر کا جب دن ہوگا تو اس دن یہی پیغام عام ہوگا، پیغام اعلان ہوگا کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اس دن کچھ چہرے کالے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ جس دن چہرے سیاہ اور روشن ہوں گے تو جو چہرے جو روشن ہوں گے اس چہروں سے مراد کون ہیں؟ تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر در منصور کے اسی آیت کی تفسیر میں آپ نے یہی فرمایا ہے کہ اس دن جب چہرے جو روشن ہوں گے کہ وہ اہل سنت الجماعت کے چہرے ہوں گے، اور جو چہرے جو سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت اور ضلالت والے جماعت کے جو فرقے ہوں گے، ان کے چہرے میدان محشر میں سیاہ اور کالے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں چہرے تو ان کے روشن اور چمکدار تھے لیکن دل کالے ہو گئے تھے، اس لیے کہ دل کی سیاہی اور دل کی جو اندھیری جو ہوگی وہ میدان محشر میں ان کے چہرے پہ غالب ہو جائے گی۔ یہ اہل بدعت والے ہیں، اور یہ اہل فرقے دوسرے فرقوں کے یہ لوگ تھے، دوسرے فرقوں کو مانتے تھے، لیکن جو اہل سنت جماعت جس کا چہرہ جو بظاہر چمکتا نہیں تھا لیکن دل منور اور روشن تھا، تو وہی دل کی روشنی اور اس کی منور وہ دل جب میدان محشر میں اس کے چہرے پر جب غالب ہو جائے گی تو اس کا چہرہ روشن اور منور ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے کہ اہل سنت الجماعت کے چہرے میدان محشر میں منور ہوں گے، اور پھر جو اہل بدعت کے جو چہرے ہوں گے وہ میدان محشر میں وہ چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں گے۔ اہل سنت الجماعت ہی وہ کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت محدثین نے بڑی تاکید بھی کی ہے، اور اسی جماعت کے ساتھ رہنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا حماد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہے، جب کوئی مجھے ایسی بات پہنچی کہ کوئی اہل سنت میں فوت ہو گیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ میرے جسم سے کوئی عضو کٹ گیا ہے۔ حلیۃ الاولیاء طبقات الاصفیاء یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ حضرت سیدنا ایوب رضی اللہ عنہ جب کوئی آپ کو اگر خبر دیتا کوئی اہل سنت الجماعت کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم سے کوئی عضو کا کوئی ٹکڑا کٹ گیا ہے، تو اتنا درد محسوس کرتے تھے کہ کوئی اگر سنی اگر اس کا انتقال اگر ہو جاتا تو اللہ اکبر۔ تو اہل سنت سے کتنی یہ لوگوں سے محبت اور چاہت تھی کہ جو اہل سنت پہ رہا ہے اور اسی کے ساتھ وابستگی اسی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہیں سے پھر جب مجھے کسی سنی آدمی کی موت کی اطلاع اگر ملتی تو مجھے ایسا لگتا کہ میرے جسم کا کوئی عضو کٹ گیا ہے۔ اللہ اللہ، کتنی محبت اور کتنا تعلق تھا اہل سنت الجماعت کے لوگوں سے، بزرگوں کی تعلقات
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر یہی اہل سنت الجماعت کے متعلق فرماتے ہیں سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یوسف، جب تجھے یہ خبر پہنچے کوئی شخص مشرق میں رہتا ہے اور وہ ہے سنی، تو اس کو سلام بھیجا کر۔ اگر تم کو معلوم ہی ہو جائے کہ وہ مغرب میں رہتا ہے تو وہ سنی ہے تو اس کو سلام بھیجا کرو، کیونکہ یہ اہل سنت بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار کہتا تھا، اگر کوئی سنی اگر مشرق میں ہوتا تو فرماتے تھے کہ اس سنی کو سلام بھیجا کرو، اگر وہ مغرب میں اگر رہتا ہے سنی اہل سنت الجماعت کا تو اسے بھی سلام بھیجا کرو۔ تو کتنی وابستگی تھی سنیوں اہل سنت پہ رہنے والوں سے، کتنی وہ چاہت اور محبت کیا کرتے تھے اور ان کو سلام، ان کو پیغام، ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ تو یہی ہے تلبیس ابلیس میں، یہ کتاب اس کے اندر موجود ہے۔ سیدنا محمد بن عبد العالی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا معتمر بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا اور میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے والد ماجد فرمانے لگے کہ تم کو کیا ہو گیا؟ کہ میں نے کہا کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے اس لیے غمگین ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ مذہب اہل سنت پہ فوت ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، وہ اہل سنت جماعت پر، مذہب پر وہ زندہ تھا اور اسی پر فوت ہو گیا ہے۔ تو فرمانے لگے ہاں، تو پھر تو اس پر غمگین کرنا بنتا ہے۔ تو اللہ اکبر، بزرگان دین کا یہی معمول تھا کہ اگر کوئی اہل سنت جماعت پر جو تھا پھر اسی پر اس کی موت ہوئی اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا اور اہل سنت ہی پر وہ مرا ہے، تو پھر وہ غمگین کرنا، پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، پھر اس کے لیے ایک غم کا اظہار بھی کرنا، یہ ہمارے اہل سنت اس بات پہ یہ تاکید کیا کرتے تھے اور یہ غم کرنا بھی بنتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے لیے کتنی ہمدردیاں تھیں، کتنی محبت اور پیار تھا۔ مرتا بھی ہے تو غم کا اظہار بھی کرتے تھے اور دل بھی ٹوٹتا ہے، کیوں اہل سنت جماعت کا کوئی آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ تو اس کا وصال ہو گیا ہے۔ تلبیس ابلیس میں یہ بھی علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تم اہل سنت کے ساتھ خیر خواہی کرو کیونکہ یہ غریب ہے، کیونکہ واقعی اس بات کا ہے کہ جماعت حق کا اہل سنت الجماعت میں سب سے زیادہ آج میجورٹی میں جو غریبی ہیں وہ اہل سنت الجماعت ہیں۔ تو اس لیے کہ اہل سنت الجماعت کے ساتھ کے لوگوں کے خیر خواہی کرنا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ یہ غریب ہے، کیونکہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے ہیں کہ خیر خواہی کیا کرو اہل سنت والجماعت کی، کیونکہ یہ غریب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہی بھی فرمایا ہے، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اہل سنت، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم باہم محبت کے ساتھ رہا کرو، تم لوگوں میں کم تعداد میں ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے 72 جماعت میں 72 جو جماعتیں بنی ہیں وہ ان کی میجورٹی، ان کی تعداد، ان کی کثرت بہت زیادہ ہوں گی، لیکن اہل سنت الجماعت کی جو تعداد ہوگی بہت ہی کم ہوگی۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تم باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں رہا کرو، کیونکہ تم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے بارے میں حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی بات ہے کہ سیدنا اسد بن موسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سفیان بن عیینہ کے پاس حاضر تھا، ان کو اطلاع ملی کہ سیدنا ابو دراوردی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات پا گئے۔ تو سیدنا سفیان بن عیینہ بہت زیادہ رونے لگے۔ ہم نے عرض کی کہ ہم نہیں جانتے کہ کبھی آپ کسی اور کی وفات پر اتنا روئے ہیں، اس قدر روئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اہل سنت میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ سفیان بن عیینہ کو کسی بزرگ اہل سنت جماعت کی وفات کی اطلاع ملتی ہے تو بہت اتنی کثرت کے ساتھ رو رہے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا کبھی کسی کے لیے نہیں روئے، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے،
اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ اکبر، اہل سنت الجماعت میں جو رہتا ہے اور اسی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو پھر اس کے لیے غم کرنا، پھر غم کا اظہار کرنا، پھر اس کے لیے رونا، تو اللہ اکبر، تو پھر کتنی بڑی یہ ہمدردی ہے اہل سنت الجماعت کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ غم کا اظہار کرنا، پھر ان کے لیے رونا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ اہل سنت الجماعت کے ساتھ جو رہتے تھے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اللہ اکبر، تو یہی شرح اصول اعتقاد اہل سنت الجماعت یہ کتاب ہے، ابو القاسم تبری الزاری الرازی امام لال کا یہ کتاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر تم اہل سنت سے محبت کرو، اسی مسلک پر زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اسی مذہب اہل سنت پر موت عطا فرمائے، اور ہمیں تمہیں علم کی پیروی کرنے کی توفیق دے عطا فرمائے، اور ہمیں اور تمہیں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جو اس کو پسند کرتا ہے۔ تو طبقات الحنابلہ میں امام احمد بن حنبل یہ دعا دیتے ہیں، اہل سنت سے محبت کرو اور اسی مسلک کے ساتھ رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں اسی مذہب اہل سنت پر اور جماعت پہ ہی پر موت عطا فرمائے، اسی کی دعا کرتے ہیں۔ پھر ہمیں تمہیں علم کی پیروی کرنے کی توفیق بھی دے، اور تمہیں اسی مسلک کے اہل سنت پر رہ کر ہمیں اعمال بجانے کی توفیق کی دعا دیتے ہیں، دعا کو توفیق کی دعا بھی کرتے ہیں، اور یہی پسند کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امام اوزاعی یہ محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ اپنے آپ کو اہل سنت کے مذہب پر قائم رکھو، اپنے آپ کو اہل سنت میں مذہب پر قائم رکھو، اور تم بھی وہی رہو گے، وہیں رکو گے جہاں تم ہمارے اسلاف رہے، اور تم بھی وہی بات کہو جو انہوں نے کہی ہے، تم بھی اسی بات پر توافق کرو جس میں انہوں نے کیا ہے، اور تو انہی معاملات میں اپنے سلف صالحین کا راستہ اپناؤ۔ لہٰذا اہل سنت الجماعت ہی پر قائم رہو، اور وہیں پر رہو جہاں ہمارے مسلک ہمارے اسلاف کے بزرگوں نے، محدثین نے، اولیاء اللہ نے رہے ہیں، اور اسی مسلک کے ساتھ وابستہ رہو، اور جس بات میں خاموش رہیں اسی بات میں خاموش رہو اللہ، اور انہی معاملات میں ہمارے سلف صالحین اہل سنت الجماعت کو اسی راستے کو اپنایا ہے۔ تو ناظرین نے یہ مختصر سی بات میں اہل سنت الجماعت کے فضائل تھے، اور اسی اہل سنت الجماعت کے ساتھ وابستہ رہو، اور اسی کے ساتھ محبت، پیار، ملنساری کے ساتھ رہا کرو، انشاءاللہ العزیز ہماری نجات اور کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اللہ ہم کو اہل سنت الجماعت پر خاتمہ بالخیر بھی عطا فرمائے، اور اسی جماعت کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔